اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے اوپر احادیث بیان کی۔ حضرت ام معبد کی حدیث اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جسے بیان کیا، ان کا مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا تھا، سیاہ کشادہ آنکھیں تھیں اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، لمبی لمبی پلکیں تھیں، روشن چہرہ تھا، باریک ابرو تھے، اونچی بیٹی ناک تھی، چوڑے دانت تھے، گول چہرہ تھا، فراخ پیشانی تھی، گھنی ریش مبارک تھی جو سینے کو ڈھانپ لیتی تھی، شکم و سینہ ہموار تھا، سینہ بڑے کاندھے کی یہ دونوں ہڈیاں جو ہوتی ہیں، سینہ چوڑا اور کاندھوں کی ہڈیاں بھری ہوئی تھی، موٹے بازو تھے، کلائیاں بھی اور پنڈلیاں ہتھیلیاں سب فراغ تھی، قدم چوڑے تھے، پاؤں لمبے تھے، بدن مبارک جب کبھی کرتا ہٹتا تو خوب چمکتا تھا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، میانہ قد، نہ زیادہ طویل نہ زیادہ قصیر، باوجود اس کے جو سب سے زیادہ لمبا شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تو اس سے بھی آپ بلند معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بلدار تھے، جب آپ ہنستے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے تھے اور دندان مبارک سے ایسا لگتا تھا جیسے نور کی کرنیں خارج ہو رہی، بارش کے اولوں کی طرح سفید و شفاف دانت تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نور کی جھڑیاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہیں۔ گردن نہایت خوبصورت تھی، نہ آپ کا چہرہ بہت بھرا ہوا تھا اور نہ بہت لاغر تھا، بلکہ بدن کے متناسب ہلکا گوشت تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی بالوں والے کو اس کے بال کندھوں تک لٹکتے ہوئے اور سرخ لباس میں اپنے آقا سے زیادہ حسین نہ دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے، جب آپ مسکراتے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑ جاتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا چہرہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند و سورج کی طرح چمکتا تھا اور آپ کا چہرہ گول تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی رفت میں کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور سے بہت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مثل چمکتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تعریف میں یہ آخری الفاظ بیان کیے، فرمایا کہ جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، اور جو آپ سے ملاقات کرتا وہ حضور سے محبت کرتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا کیا تھا کہ جس حسن میں نقص کوئی نہیں تھا،
امام اہل سنت مجدد دین و ملت شمع پروانہ رسالت و نبوت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے آقا کے حسن کے بارے میں کمال کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ تو کمال کر دیا، کہتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضاں کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضاں کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا محبوب کی زلف دوتاں کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید تجھ سے رجا، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا۔ مالک کائنات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔